أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی توفیق سے ہم الدرر البہیہ کے ساتھ ہیں۔ اس کتاب کا موضوع فقہی احکام و مسائل ہیں، اور یہ عام فقہی کتب سے ہٹ کر ہے، کیونکہ عام فقہی کتب میں کسی خاص مسلک کی پابندی کی جاتی ہے، اور عام طور پہ کتاب کے مؤلف اپنے مسلک کی تائید کر رہے ہوتے ہیں، اپنے امام کی تائید کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ یہ کتاب کسی خاص مسلک کی پابند نہیں ہے، بلکہ کتاب کے مؤلف امام شوکانی رحمہ اللہ نے کتاب و سنت کے دلائل کے مطابق جس مسئلے کو درست سمجھا اس کا تذکرہ کیا، اور ممکن ہے کہ ان کے بیان کردہ مسائل میں سے چند ایک سے مجھے اور آپ کو بھی اختلاف ہو، لیکن دلائل کے ساتھ، دلائل کے بغیر نہیں۔ تو آج ہم پڑھیں گے 7واں باب کتاب الصلاۃ کا، اور 7واں باب ہے باب صلاۃ الجماعہ، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے بارے میں یہ باب ہے۔ امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہاں پہ ہی من آکد السنن، کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ مؤکدہ سنتوں میں سے ہے، ان سنتوں میں سے ہے جن کی تاکید آئی ہے، جن کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ امام شوکانی رحمہ اللہ یہاں پہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کو واجب قرار نہیں دے رہے، بلکہ کیا کہہ رہے ہیں؟ سنت، لیکن عام سنت نہیں، وہ سنت جس کی تاکید آئی ہے، یعنی کہ ہر ایک کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ 5 وقت کی نمازیں مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کرے۔ لیکن اگر کوئی اپنے گھر میں ادا کرتا ہے، اپنی دکان میں ادا کرتا ہے، تو بقول امام شوکانی کے چونکہ یہ سنت ہے اس لیے اسے کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن ہمیں امام شوکانی کے اس موقف سے شدید اختلاف ہے، اس موضوع پہ گفتگو کرتے ہیں۔ فی الحال امام شوکانی کی دلیل ذکر کرتے ہیں۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل وہ حدیث ہے جسے امام بخاری روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 645 645، امام مسلم روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 650 650، اور راوی ہیں جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلاۃ الجماعۃ افضل من صلاۃ الفرد ب27 درجہ، کہ وہ نماز جو جماعت کے ساتھ ادا کی جائے وہ اس نماز کے مقابلے میں جو کوئی تنہا ادا کرے 27 درجے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ یہاں سے امام شوکانی نے یہ مسئلہ اخذ کیا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ایک آدمی مسجد میں نماز پڑھے اور ایک آدمی گھر میں نماز پڑھے، تنہا نماز پڑھے، جماعت کے بغیر نماز پڑھے، تو دونوں کے اجر و ثواب میں بہت فرق ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو تنہا نماز پڑھتا ہے، نماز تنہا پڑھنا اس کا یہ عمل ٹھیک ہے۔ امام شوکانی یہ کہنا چاہتے ہیں، یہ ان کا استدلال ہے اور یہ ان کا موقف ہے، لیکن امام شوکانی کا یہ موقف مرجوح ہے، ضعیف ہے، کمزور ہے، درست دلائل کے مطابق نہیں ہے، اس لیے امام شوکانی رحمہ اللہ کے اس موقف سے شدید اختلاف ہے۔ کیا دلائل ہیں جن کی وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں
علماء اہل حدیث عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں، علماء حنابلہ عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا فرض ہے، واجب ہے، لازمی ہے، ضروری ہے۔ آئیے ان دلائل کا رخ کرتے ہیں۔ دلائل کا تذکرہ کرنے سے پہلے راج موقف ایک دفعہ پھر بیان کر دوں، وہ کیا ہے کہ ہر ایک پہ فرض ہے، اور بات مردوں کی اور عورتوں کی نہیں، ہر ایک پہ فرض ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، الا یہ کہ کسی کا کوئی معقول عذر ہو۔ کسی کا عذر ہے تو اس کو معافی مل سکتی ہے، ورنہ کوئی معافی نہیں ہے۔ عذر کیا ہو سکتے ہیں؟ مثال کے طور پہ بہت زیادہ سردی ہے، انتہا درجے کی سردی۔ نمبر 2، بارش ہو رہی ہے۔ نمبر 3، کوئی بیمار ہے۔ نمبر 4، کوئی بیمار نہیں ہے لیکن اس کا کوئی اور مسئلہ ہے بیماری سے ملتا جلتا، یا پھر کسی وجہ سے پہلے کھانا نہیں کھا سکا اور کھانا ابھی ملا ہے اور بالکل تیار ہے اور اسے شدید بھوک لگی ہوئی ہے۔ یا ایک عذر یہ ہو سکتا ہے کہ نماز قائم ہونے لگی ہے، جماعت کا وقت ہے، لیکن اسے قضائے حاجت کے لیے جانا ہے، شدید پیشاب کا معاملہ ہے یا پخانہ کا معاملہ ہے۔ اور ایک عذر یہ ہو سکتا ہے کہ دشمن کا خوف ہے، انتہائی خطرہ ہے، انتہائی ڈر ہے۔ تو اس قسم کا کوئی عذر ہو تب جماعت کی نماز سے معافی مل سکتی ہے، ورنہ معافی نہیں ہے۔ تو کیا دلائل ہیں؟ پہلے نمبر پہ سورہ نساء آیت نمبر 102 اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، تذکرہ ہو رہا ہے خوف کی حالت کا، جب کہ مسلمان اور دشمن آمنے سامنے کھڑے ہیں، کبھی بھی دشمن مسلمانوں پہ حملہ کر سکتا ہے، لڑائی کبھی بھی چھڑ سکتی ہے۔ اب نماز کا کیا کیا جائے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت میں، وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، کہ جب آپ لوگوں میں موجود ہوں تو آپ ان کے لیے نماز قائم کریں، تو ان میں سے مسلمانوں میں سے ایک جماعت کو آپ کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے نماز میں۔ یعنی کہ دوسرا گروہ کدھر ہوگا؟ وہ دشمن کے سامنے ہوگا۔ ایک جماعت، ایک گروہ نبی علیہ السلام کے ساتھ نماز کا آغاز کرے گا، جماعت کے ساتھ نماز ہو رہی اس حالت میں۔ یہ لوگ نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک رکعت پڑھیں گے، امام کے ساتھ ایک رکعت پڑھیں گے۔ اس کے بعد امام صاحب اتحیات کی طرح بیٹھے رہیں گے، 2 سجدوں کے بعد بیٹھے رہیں گے، اور یہ گروہ خود ہی اپنی ایک رکعت مکمل کرے گا اور پھر اتحیات بیٹھے گا، پھر سلام پھیریں گے اور پھر چلے جائیں گے۔ امام صاحب کی کتنی رکعتیں ہوئی ہیں؟ 1، اور انہوں نے امام صاحب کے ساتھ کتنی رکعتیں پڑھی ہیں؟ 1، اور ایک خود پڑھی ہے، 2 پڑھ کے چلے گئے۔ اب یہ دشمن کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، اور جو گروہ پہلے دشمن کے سامنے کھڑا تھا وہ آئیں گے اور امام صاحب کے ساتھ ایک رکعت پڑھیں گے جماعت کے ساتھ۔ ایک رکعت پڑھنے کے بعد امام صاحب اتحیات میں تشہد میں بیٹھ جائیں گے اور بیٹھے رہیں گے۔ یہ گروہ، جو گروہ نمبر 2 ہے، جنہوں نے امام صاحب کے ساتھ ابھی ایک رکعت ادا کی ہے، یہ کھڑے ہو کے ایک رکعت اور ادا کریں گے، حتیٰ کہ یہ بھی اتحیات میں پہنچ جائیں گے۔ جب یہ اتحیات کی دعاؤں سے فارغ ہو جائیں گے
تو امام سلام پھیرے گا، یہ بھی امام کے ساتھ سلام پھیر دیں گے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ نماز خوف۔ ان خوف کی حالت میں آپ نے نماز کیسے پڑھنی ہے؟ خوف کی حالت میں نماز پڑھنے کے کئی طریقے ہیں، ان میں سے ایک کا تذکرہ میں نے کیا ہے، اور یہ طریقہ قرآن کی آیت کے مطابق ہے۔ تو اس آیت سے کیا پتہ چلا کہ خوف کی حالت میں بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا فرض ہے، واجب ہے، ضروری ہے۔ تو جب خوف کی حالت نہیں ہوگی تب چھٹی کیسے مل سکتی ہے، تب رخصت کیسے مل سکتی ہے، تب جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا کیوں کر واجب نہیں ہوگا؟ دلیل واضح علماء کرام۔ دوسرے نمبر پہ دوسری دلیل اسی آیت سے جو ملتی ہے ہمیں، دوسری دلیل جو ہمیں اسی آیت سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ جب اس انداز سے خوف کی حالت میں نماز پڑھی جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ اسی آیت میں آیا ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے اپنے ہتھیار اپنے پاس رکھیں، نماز میں بھی احتیاط کریں، اور اس حالت میں قبلے کی طرف منہ کرنا بھی معاف ہو جاتا ہے۔ اگر دشمن آپ کے قبلے والی سائڈ پہ نہیں ہے، کسی اور سائڈ پہ ہے، تو پھر قبلے کی طرف منہ نہ کرنے کی بھی رخصت مل جاتی ہے۔ پھر نماز میں حرکت کرنا، اس کی بھی رخصت مل جاتی ہے، لمبی چوڑی حرکت بھی کی جا سکتی ہے۔ جب نماز خوف کے مختلف طریقوں پہ آپ غور کریں گے جو حدیث میں آئے ہیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ نماز میں ٹھیک ٹھاک حرکت کی بھی اجازت ہے۔ عام حالات میں آپ جان بوجھ کر قبلے کی بجائے دوسری طرف منہ کر لیں تو آپ کی نماز کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی۔ لیکن یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، چاہے آپ کو نماز میں بہت زیادہ حرکت کرنی پڑے، چاہے آپ کا قبلے کی بجائے کسی اور طرف منہ ہو، دیگر امور میں بھی رخصت مل جائے گی، لیکن جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی پڑے گی۔ اس سے پتہ چلا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا کس قدر ضروری ہے، اور یہ فرضیت، یہ وجوب کن کے لیے؟ مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ تو کیا پھر میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں جو میرا درس سن رہی ہیں اس وقت، وہ پھر اپنی توجہ اس درس سے ہٹا لیں کیونکہ یہ گفتگو ان کے لیے تو نہیں ہے؟ نہیں، یہ گفتگو ان کے لیے بھی ہے، تاکہ وہ تبلیغ کر سکیں اپنے والد کو جو جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے، تاکہ وہ سمجھا سکیں اپنے بھائی کو جو جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا، تاکہ وہ سمجھا سکیں اپنے شوہر کو جو جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا، تاکہ وہ سمجھا سکیں اپنے جوان بیٹوں کو جو جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے۔ تو فی الحال ایک آیت میں نے پیش کی ہے، اس ایک آیت میں دو دلائل تھے اس بات کے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے، کن پہ؟ مردوں پہ۔ دوسری دلیل سورہ بقرہ آیت نمبر 43 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل کر۔ پہلے کہا گیا نماز قائم کرو، تو انسان نماز تنہا بھی قائم کر سکتا ہے، اکیلا بھی پڑھ سکتا ہے۔ آخر میں کہا گیا نہیں، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، رکوع کرنا ہے رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل کر، یعنی کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ بہت سے علماء کرام نے اس آیت کو دلیل بنایا ہے اس مسئلے میں کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے، ضروری ہے، لازمی ہے۔ تیسری دلیل وہ حدیث جسے جناب ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور اسے امام مسلم اپنی صحیح میں لے کر آئے ہیں، وہاں پہ اس کا نمبر ہے 651 651، اور اس حدیث کو امام بخاری بھی روایت کرتے ہیں اور وہاں پہ نمبر ہے 644 644۔ فی الحال جو الفاظ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا وہ مسلم شریف سے ہیں۔
جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقد ناسا فی بعض الصلوات، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی نماز میں کچھ لوگوں کو موجود نہ پایا. فقال، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، لقد ہممت، میں نے پختہ عزم کیا اس بات کا، ان آمر رجلا یصلی بالناس، کہ میں ایک آدمی کی ڈیوٹی لگاؤں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، یعنی کہ میرے مصلی امامت پہ کھڑے ہو کے نماز وہ پڑھائے. ثم اخالف الى رجال يتخلفون عنها، پھر میں نکل جاؤں ان لوگوں کی طرف جو نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے. فآمر بهم فيحرقوا عليهم بحزم الحطب بیوتهم، تو میں حکم دوں ان لوگوں کے بارے میں جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے کہ ان کو ان کے گھروں سمیت آگ لگا دی جائے. آگ کس کے ساتھ لگائی جائے؟ لکڑیوں کے گٹھوں کے ساتھ. جی علماء کرام، ان الفاظ سے کیا پتہ چلا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ضروری ہے کہ غیر ضروری ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ ایسے گھروں کو آگ لگا دی جائے، لیکن پھر آپ نے اس پہ عمل نہیں کیا. کیوں نہیں عمل کیا؟ کیونکہ گھروں میں عورتیں بھی ہیں جن کے اوپر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب نہیں ہے. گھروں میں بچے بھی ہیں، نابالغ چھوٹے بچے، جن کے اوپر واجب نہیں ہے کہ مسجد میں آ کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں. لیکن آپ نے غصے کا اظہار فرما دیا، آپ نے حکم بیان کر دیا کہ معاملہ کتنا سنگین ہے. دلیل نمبر 4، یہ بھی جناب ابو ہریرہ کی روایت کردہ حدیث ہے اور مسلم شریف میں اس کا نمبر ہے 653 653. اس میں ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل اعمی، نبی علیہ السلام کے پاس ایک نبینہ شخص آیا اور اس نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، انہ لیس لی قائد یقودنی الی المسجد، کہ کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو میرا رہنما بنے، میرا ہاتھ پکڑے اور مجھے مسجد میں لے جائے. یعنی کہ میں نبینہ ہوں اور مجھے ایسے آدمی کی ضرورت ہے جو مجھے ہاتھ سے پکڑ کے مسجد میں لے جائے، لیکن ایسا کوئی آدمی مجھے مل نہیں رہا. فسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یرخص لہ، تو اس صحابی نے، نبینہ صحابی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے رخصت کا مطالبہ کیا کہ آپ مجھے رخصت دے دیں کہ میں گھر میں نماز پڑھ لوں. ان یرخص لہ فیصلی فی بیتہ، فرخص لہ، آپ نے اس کو رخصت دے دی، آپ نے اس کو اجازت دے دی. کس وجہ سے؟ کیونکہ کیا ہے؟ نبینہ ہے. فلما ولا، جب وہ مڑا واپس جانے کے لیے، دعاہ، آپ نے اس کو بلا لیا اور پوچھا، هل تسمع النداء بالصلاة، کیا تم نماز کے لیے جو اذان دی جاتی ہے اس اذان کی آواز سنتے ہو؟ یہ نبینہ صحابی کہنے لگے، نعم، جی اللہ کے رسول. فرمایا، فاجب، تو پھر مؤذن کی دعوت کو قبول کرو، اور مؤذن تمہیں بلاتا ہے کہ مسجد میں آ کے نماز پڑھو تو تم جاؤ اور مسجد میں نماز پڑھو. ہاں جی، اب بتائیں کہ کیا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے کہ سنت ہے؟ واجب ہے. نبینہ صحابی کو رخصت نہیں مل سکی. اچھا، یہاں پہ ایک اور بات اس کے اوپر آپ نے غور کرنا ہے. آپ نے اصول کیا بتایا کہ کیا تم گھر میں اذان کی آواز سنتے ہو یا نہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کا گھر مسجد سے اتنی دور ہے کہ اس کے گھر میں مسجد کی اذان کی آواز نہیں آتی تو اس کو رخصت مل سکتی ہے. افضل اس کے لیے بھی یہی ہے، بہتر اس کے لیے بھی یہی ہے کہ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھے. جب آئے گا ایک ایک قدم کے بدلے میں نیکیاں ملیں گی، گناہ معاف ہوں گے، درجات بلند ہوں گے. اور پھر مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، ایک روحانی سکون ملتا ہے، ایمان تازہ ہوتا ہے، نیکیاں کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اہل ایمان سے ملاقات ہوتی ہے. لیکن بہرحال
جو مسجد سے بہت دور رہتا ہے اس کو گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ اصول کیا ہے پھر دور اور نزدیک ہونے میں؟ کہ کیا آپ کے گھر میں اذان کی آواز آتی ہے یا نہیں آتی؟ تو موجودہ زمانے میں اذان کس کے ساتھ ہو رہی ہے؟ سپیکر کے ساتھ، لاؤڈ سپیکر کے ساتھ۔ تو اب پھر کیا ہوگا؟ اب ہم یہ کہیں گے کہ اگر مسجد کی چھت پہ کوئی آدمی سپیکر کے بغیر اذان دے اور آپ اپنے گھر کی چھت پہ کھڑے ہوں تو کیا عام طور پہ آواز اذان کی آتی ہے یا نہیں آتی؟ اگر اندازہ یہ ہے، تجربہ یہ کہتا ہے کہ اگر سپیکر کے بغیر کبھی اذان دی جائے مسجد کی چھت کے اوپر کھڑے ہو کے اور آپ اپنے گھر کی چھت پہ کھڑے ہوں تو اذان کی آواز آتی ہے، تو پھر آپ پہ واجب ہے کہ مسجد میں آ کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ کتنے دلائل ہو چکے ہیں جی؟ 4۔ 5ویں دلیل عبداللہ ابن مسعود کی حدیث ہے، اور یہ بھی مسلم شریف میں ہے، نمبر ہے 654 654۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں لقد رأیتنا وما يتخلف عن الصلاة الا منافق قد علم نفاقه او مریض، کہ میں نے صحابہ کرام کو دیکھا کہ ان میں سے کوئی بھی جماعت سے پیچھے نہیں رہتا تھا۔ جماعت سے پیچھے رہتے تھے 2 طرح کے لوگ۔ نمبر 1 وہ منافقین جن کا نفاق بالکل واضح ہو چکا ہوتا، ان کو پتہ ہوتا کہ اب تو ہم تو ان کو پتہ چل ہی گیا کہ میں منافق ہوں۔ تو جو وہ منافق جس کے نفاق پہ پردہ پڑا ہوتا وہ مسجد میں آتا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا۔ لیکن وہ منافقین جن کے نفاق کا معاملہ کیا ہو چکا ہوتا تھا؟ واضح، معروف، تو پھر وہ جماعت سے پیچھے رہتے تھے۔ یا جماعت سے پیچھے رہتا تھا کون؟ مریض، کوئی بیمار آدمی، سچا مومن لیکن بیمار۔ یہ 2 طرح کے لوگ عبداللہ بن مسعود کہہ رہے ہیں مسجد سے جماعت سے پیچھے رہتے تھے۔ آگے مزید سنیں، کہتے ہیں ان کان المریض لیمشی بین رجلین حتی یاتی الصلاۃ، کہتے ہیں ہمارے زمانے میں صورتحال یہ تھی کہ اگر کوئی بیمار ہوتا تو وہ بھی 2 آدمیوں کے سہارے سے مسجد میں آتا اور مسجد میں آ کے نماز پڑھتا۔ اور پھر کہتے ہیں عبداللہ ابن مسعود ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمنا سنن الہدا، نبی علیہ السلام نے ہدایت کے طریقے ہمیں سکھا دیے، ہدایت کے راستے ہمیں بتا دیے، اور ہدایت کے راستوں میں سے ایک یہ ہے کہ آپ اس مسجد میں جہاں اذان ہوتی ہے آ کر نماز پڑھیں۔ یہ ہدایت کا راستہ ہے، یعنی کہ اگر اس کو چھوڑ دیں گے تو گمراہی کی طرف آپ چل پڑیں گے۔ بلکہ عبداللہ بن مسعود کے صاف صاف الفاظ ہیں دوسری روایت میں کہ وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ، یہ تمہاری نبی کا طریقہ ہے کہ مسجد میں آ کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، اگر اس کو ترک کر دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ نہیں کہہ رہے کہ ثواب کم ملے گا، کہہ رہے ہیں گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو کیا پتہ چلا پھر کہ مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ کتنے دلائل دیے میں نے اب تک؟ 5۔ 6 نمبر پہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم من سمع النداء فلم یأتہ فلا صلاۃ لہ الا من عذر، جو اذان کی آواز سنے پھر بھی مسجد میں آ کر نماز نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوگی الا یہ کہ اس کا کوئی عذر ہو۔ ہاں جی، معاملہ سخت ہے کہ نرم ہے؟ سخت ہے۔ اس حدیث کو روایت کیا امام ابن ماجہ نے، نمبر ہے اس کا 793 793، اور اس کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ تو آج کے درس کا پہلا مسئلہ کیا تھا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے یا واجب ہے؟ تو ہم کس نتیجے پہ پہنچے ہیں؟ واجب ہے، فرض ہے، لازمی ہے۔
جو جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھے اور اس کا کوئی عذر بھی نہ ہو اسے گناہ ملے گا، بلکہ کئی علماء کرام نے کہا ہے کہ اگر کوئی آدمی بغیر کسی مجبوری کے، بغیر کسی عذر کے گھر میں نماز پڑھتا ہے، جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ پہلے ہم نے کیا کہا تھا کہ ثواب گناہ ملے گا، اب کیا کہہ رہے ہیں، اس کی نماز نہیں ہوگی، گویا کہ اس نے پڑھی نہیں ہے۔ لیکن ہمارا یہ موقف نہیں ہے، ہمارا موقف یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے، اور جو بغیر کسی عذر کے اس واجب کو ترک کرے اسے گناہ ملے گا، نماز اس کی ہو جائے گی گھر میں۔ اور جو سخت موقف میں نے بتایا وہ کیا ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا نماز کی صحت کے لیے شرط ہے، نہیں پڑھیں گے اور عذر بھی کوئی نہیں ہے، مجبوری بھی کوئی نہیں ہے، تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ دوسرا مسئلہ آج کے درس کا کہ وَتَنْعَقِدُ بِاثْنَيْنِ، نماز جماعت کے ساتھ نماز یہ منعقد ہو جاتی ہے، یہ قائم ہو جاتی ہے کتنے آدمیوں کے ساتھ؟ 2 آدمیوں کے ساتھ، یعنی کہ ایک امام ایک مقتدی ہو تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں تو اس کو کہا جائے گا جماعت کے ساتھ نماز پڑھی ہے انہوں نے، یعنی کہ ضروری نہیں کہ لوگ 10 ہوں، 100 ہوں، 200 ہوں، اگر 2 آدمی ہیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو نماز منعقد ہو جائے گی، با جماعت نماز منعقد ہو جائے گی۔ کیا دلیل ہے اس کے اوپر؟ اس کے اوپر دلیل وہ حدیث ہے جسے امام بخاری روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 698 698، امام مسلم روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 763 763۔ راوی ہیں اس حدیث کے جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، کہتے ہیں نمت عند میمونہ، میں سویا ایک رات اپنی خالہ سیدہ میمونہ کے گھر میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، والنبی صلی اللہ علیہ وسلم عندہا، اور اس رات اللہ کے نبی بھی سیدہ میمونہ کے گھر میں تھے۔ فتوضا، تو آپ نے رات کو وضو کیا، ثم قام یصلی، پھر آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے۔ فقمت علی یسارہ، میں وضو کر کے آیا تو میں کھڑا ہو گیا آپ کی بائیں جانب، یعنی کہ اللہ کے رسول کو دائیں جانب کر دیا، امام صاحب کو دائیں جانب، خود مقتدی کدھر کھڑے ہو گئے؟ بائیں جانب۔ فأخذنی، آپ نے مجھے پکڑا، فجعلنی عن یمینہ، اور آپ نے مجھے کس جانب کر دیا؟ اپنی دائیں جانب کر دیا۔ تو یہ نماز کتنے لوگوں نے پڑھی ہے پھر؟ اللہ کے رسول امام تھے صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن عباس ان کے مقتدی تھے، اور یہاں پہ یہ بھی ذہن میں رہے مقتدی بالغ تھے کہ غیر بالغ؟ نابالغ۔ تو پتہ چلا وہ بچہ جو شعور کی عمر کو پہنچ چکا ہے، نماز کو سمجھتا ہے، حج کو سمجھتا ہے، تو اس کے ساتھ بھی جماعت منعقد ہو جائے گی۔ یعنی کہ یہ نہیں ہم کہیں گے کہ جماعت تب منعقد ہوگی جب دونوں بالغ ہوں، نہیں، اگر ایک نابالغ ہے لیکن کیا ہے، سمجھدار ہے، نماز کو سمجھتا ہے، تو اس کے ساتھ نماز پڑھی جائے تو اس کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا کہا جائے گا۔ اس کے دلائل میں سے ایک دلیل تو میں نے ابھی آپ کو دے دی ہے۔ دوسری دلیل وہ حدیث ہے جسے روایت کرتے ہیں امام احمد، مسند احمد میں اس کا نمبر ہے 11408 11408، جس میں ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو نماز پڑھائی، نماز سے فارغ ہوئے تو ایک آدمی آیا جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی تھی، تو وہ نماز پڑھنے لگا، تو آپ نے کہا من یتصدق علی ھذا فیصلی معہ، کون اس پہ صدقہ کرے گا اور اس کے ساتھ مل کے نماز پڑھے گا؟ تو راوی کہتے ہیں کہ ایک آدمی کھڑا ہوا اور انہوں نے اس آدمی کے ساتھ مل کے نماز پڑھی، جماعت ہو گئی جی۔ کتنے لوگ ہیں؟ 2۔ تیسری دلیل بخاری شریف کی حدیث نمبر ہے 630 630، راوی ہے مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ، نبی علیہ السلام کے پاس رہے، واپس جانے لگے تو آپ نے انہیں
نصیحتیں کیں، دین کے مسائل اور احکام وعدے کیے، ان میں سے ایک یہ تھا کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو تم میں سے کوئی ایک اذان دے۔ کتنے لوگ ہیں؟ 2۔ آپ کہیں تم میں سے کوئی ایک اذان دے، اور پھر فرمایا ثم لیؤمکما اکبرکما، پھر جو تم میں سے بڑا ہے وہ امامت کرائے۔ کتنے آدمیوں کو مخاطب کر رہے ہیں آپ؟ 2 کو۔ جو عربی زبان کے قواعد کو جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہاں پہ مخاطب آپ کر رہے ہیں 2 آدمیوں کو، تو پتہ چلا کہ 2 آدمی جماعت کرائیں تو جماعت ہو جائے گی۔ آج کے درس کا تیسرا مسئلہ، وَإِذَا كَثُرَ الْجَمْعُ كَانَ الثَّوَابُ أَكْثَرَ، اور جب جماعت میں لوگ زیادہ ہوں تو ثواب زیادہ ملے گا۔ یعنی کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والے لوگ جیسے جیسے بڑھتے جائیں گے ویسے ویسے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والوں کا ثواب بھی بڑھتا چلا جائے گا۔ کیا دلیل ہے جی اس کی؟ اس کی دلیل وہ حدیث ہے جسے امام ابو داؤد روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 554 554۔ امام نسائی روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 843 843۔ راوی ہیں ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما الصبح، ایک دن ہمیں نبی علیہ السلام نے صبح کی نماز پڑھائی۔ فقال، تو آپ نے کہا اشاہد فلان، کیا فلاں آدمی موجود ہے؟ قالوا لا، صحابہ کرام نے کہا نہیں اللہ کے رسول وہ تو موجود نہیں ہے۔ آپ نے پھر سوال کیا اشاہد فلان، کیا فلاں آدمی موجود ہے؟ قالوا لا، وہ موجود نہیں ہے۔ قال، تو تب آپ نے یہ الفاظ کہے تھے، توجہ سے سنے جائیں گے الفاظ، بڑی ان میں ہمارے لیے نصیحتیں ہیں۔ آپ نے کہا ان ہاتین الصلاتین اثقل الصلوات علی المنافقین، یہ 2 نمازیں یعنی کہ فجر کی اور عشاء کی، یہ 2 نمازیں منافقوں کے لیے سب سے زیادہ بھاری نمازیں ہیں۔ اور اس سے یہ بھی اشارہ ملا کہ وہ آدمی جن کی حاضری لگائی گئی اور نماز میں موجود نہیں تھے وہ کون تھے؟ منافق تھے۔ وَلَوْ تَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَيْتُمُوهُمَا وَلَوْ حَبْوًا عَلَى الرُّكَبِ، اگر تم لوگوں کو پتہ چل جائے کہ عشاء کی اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے آئیں تو اس پہ کیا اجر و ثواب ملے گا؟ اگر تمہیں اجر و ثواب معلوم ہو جائے تو تم آؤ گے چاہے تمہیں گھٹنوں کے بل گھسٹ کر آنا پڑے۔ وَإِنَّ الصَّفَّ الْأَوَّلَ عَلَى مِثْلِ صَفِّ الْمَلَائِكَةِ، اور پہلی صف میں کھڑے نمازی جو ہیں وہ فرشتوں کی صف کی طرح ہیں اجر و ثواب کے لحاظ سے۔ وَلَوْ عَلِمْتُمْ مَا فَضِيلَتُهُ لَابْتَدَرْتُمُوهُ، اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ پہلی صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی کیا فضیلت ہے تو تم سب سبقت لے جانے کی کوشش کرو، پہلے آنے کی کوشش کرو، پہلی صف میں پہلے کھڑے ہونے کی کوشش کرو۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں، جو اب آپ فرمانے لگے اس کا تعلق ہے ہمارے ابھی کے مسئلے سے۔ ابھی مسئلہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں کہ جماعت میں لوگ جتنے زیادہ ہوں گے ثواب اسی قدر زیادہ ہوگا۔ تو یہاں پہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں وَإِنَّ صَلَاةَ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَىٰ مِنْ صَلَاتِهِ وَحْدَهُ، کہ کوئی آدمی دوسرے آدمی کے ساتھ مل کے نماز پڑھے تو یہ اکیلے آدمی کی نماز سے کیا ہے؟ بہتر ہے، افضل ہے، عمدہ ہے۔ وَصَلَاتُهُ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَزْكَىٰ مِنْ صَلَاتِهِ مَعَ الرَّجُلِ، اگر کوئی آدمی 2 آدمیوں کے ساتھ مل کر نماز پڑھے تو اس کی نماز اس نماز سے بہتر ہوگی جو ایک آدمی کے ساتھ مل کر ادا کی جائے۔ یعنی کہ 3 آدمی جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں تو ان کی نماز افضل ہوگی 2 آدمیوں کی با جماعت نماز سے۔ وَمَا كَثُرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ، جس قدر لوگ زیادہ ہوں گے اسی قدر یہ چیز اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ محبت کی باعث ہوگی۔
شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن درجے کی حدیث، ان کے قابل قبول حدیث قرار دیا ہے۔ آج کے درس کا مسئلہ نمبر 4، وتصح بعد المفضولی، با جماعت نماز درست ہوتی ہے بعد المفضولی، اس امام کے پیچھے جو آپ سے زیادہ فضیلت والا نہیں ہے بلکہ آپ سے فضیلت میں کیا ہے، پیچھے ہے۔ یعنی کہ امام اگر مقتدیوں سے یا کسی ایک مقتدی سے فضیلت کے لحاظ سے پیچھے ہے تو تب بھی اس کی امامت ٹھیک ہے۔ ان کے بہتر تو یہ ہے کہ آپ کا امام وہ جو سب سے افضل ہے، نیکی کے لحاظ سے، تقوی کے لحاظ سے، پرہیزگاری کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے۔ لیکن اگر کسی جگہ پہ کوئی ایسا امام ہے جو مقتدیوں کے مقابلے میں یا مقتدیوں میں سے کسی ایک کے مقابلے میں فضیلت میں پیچھے ہے تو اس امام کے پیچھے بھی نماز درست ہوگی، ٹھیک ہوگی۔ کیا دلیل ہے جی اس کی؟ مسلم شریف کی حدیث ہے، نمبر ہے 274، 274، اور راوی ہے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ بیان کر رہے ہیں، تذکرہ کر رہے ہیں غزوہ تبوک کا۔ وہاں پہ یہ ایک بار نبی علیہ السلام کے ساتھ نکلے جب کہ آپ قضائے حاجت کے لیے جا رہے تھے، پھر آپ واپس آئے قضائے حاجت کر کے، وضو کیا۔ وضو کرانے والے کون تھے؟ مغیرہ بن شعبہ۔ ان کے پانی ڈالنے والے کون تھے؟ مغیرہ بن شعبہ۔ تو صحابہ کرام نے پیچھے سے جماعت کرا دی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لائے تو آپ نے عبد الرحمن بن عوف کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھی۔ اب افضل عبد الرحمن بن عوف تھے کہ اللہ کے رسول؟ اللہ کے رسول علیہ السلام سب سے افضل ہیں۔ آپ نے عبد الرحمن بن عوف کے پیچھے نماز پڑھی ہے تو آپ نے اس امام کے پیچھے نماز پڑھی ہے جو فضیلت کے لحاظ سے آپ کے برابر کے نہیں تھے بلکہ آپ سے بہت پیچھے تھے۔ دیکھیے اس حدیث کو اب۔ مغیرہ بن شعبہ کہہ رہے ہیں فاقبلت معہ، تو میں آپ کے ساتھ آیا، یعنی کہ وضو وغیرہ کر کے میں آپ کے ساتھ آیا، حتی نجد الناس قد قدموا، علماء کرام نے خبردار کیا کہ یہاں پہ نجدو پڑھنا بہتر ہوگا، یہاں تک کہ ہم لوگوں کو ہم اس حال میں پاتے ہیں کہ وہ عبد الرحمن بن عوف کو مصلی امامت پہ کھڑے کر چکے ہیں، فصلی لہم، اور وہ ان کو نماز پڑھا رہے ہیں۔ کون نماز پڑھا رہے ہیں؟ فَأَدْرَكَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احدى الرکعتین، 2 رکعتوں میں سے ایک رکعت اللہ کے رسول کو مل گئی جماعت کے ساتھ، یعنی کہ ایک رکعت آپ کے آئے ہیں، لیٹ آئے۔ فصلی مع الناس رکعۃ الآخرہ، آپ نے لوگوں کے ساتھ یہ رکعت پڑھی۔ فلما سلم عبد الرحمن بن عوف، جب عبد الرحمن بن عوف نے سلام پھیرا، قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتم صلاتہ، آپ نے کھڑے ہو کے اپنی نماز کو کیا کیا؟ مکمل کیا۔ فافزع ذلک المسلمین، جب صحابہ کرام نے یہ صورتحال دیکھی تو بڑے پریشان ہو گئے، گھبرا گئے۔ کیوں پریشان ہوئے ہیں؟ کہ عبد الرحمن بن عوف امام اور اللہ کے رسول جو ساری دنیا کے امام ہیں، نبیوں کے بھی امام ہیں، وہ پیچھے کھڑے ہیں۔ تو صحابہ کرام بڑے گھبرا گئے، پریشان ہو گئے۔ فاکثر التسبیح، تو وہ بہت زیادہ کہنے لگے کیا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فلما قضى النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاتہ، جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی نماز کو مکمل کیا، اقبل علیہم، تو آپ صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہو کے کہتے ہیں احسنتم، تم ان لوگوں نے جو کیا اچھا کیا ہے، یا آپ نے کہا اصبتم، تمہارا یہ عمل، تمہارا یہ فیصلہ درست ہے۔ یغبطہم، آپ کو ان پہ رشک آ رہا تھا کہ ان صلوا الصلاۃ لوقتہا، کہ ان لوگوں نے نماز کو وقت پہ ادا کیا ہے، لیٹ نہیں کیا، قضا نہیں کیا۔ تو مسئلہ ثابت ہو گیا ہمارا۔ کیا ثابت کرنا چاہ رہے تھے ہم؟ جی، مفضول، یعنی کہ وہ جو فضیلت کے لحاظ سے کسی سے پیچھے ہے وہ بھی جماعت کرا سکتا ہے، وہ امام بن سکتا ہے۔
آپ دیکھ لیں مسجد نبوی کو، مسجد حرام کو، آپ تو اہل علم ہیں، طالب علم ہیں، اہل علم ہیں، آپ کے سامنے گفتگو کرنا مناسب ہوگا۔ پبلک میں سے کئی لوگ شاید اس بات کو نہ جانتے ہوں کہ مسجد نبوی کے امام اور مسجد حرام کے امام کیا یہ سعودیہ میں سب سے افضل ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے یہاں کون افضل ہے یہ تو کوئی بھی نہیں جان سکتا، ایسے ہی ہے نا۔ لیکن ظاہری طور پہ علم کے لحاظ سے یہ امام جو ہیں سعودی عرب کے کبار اہل علم سے پیچھے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ، کیا علم کے لحاظ سے وہ آگے تھے یا ان کے زمانے کے مسجد حرام مسجد نبوی کے امام؟ شیخ ابن باز آگے تھے، لیکن جماعت کون کراتے تھے؟ جو مسجد نبوی کے امام اور مسجد حرام کے امام ان کے زمانے میں مقرر کیے گئے تھے، اور شیخ ابن باز ان کے پیچھے کھڑے ہوتے تھے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ علم کے لحاظ سے بہت آگے، اور مسجد حرام مسجد نبوی کے امام شیخ ابن باز ابن عثیمین کو اپنا استاد، اپنا بڑا، اپنا بزرگ، اور علم میں اپنے سے بہت آگے سمجھتے ہیں۔ لیکن شیخ ابن عثیمین جب آتے تھے، علم میں ان سے آگے ہونے کے باوجود، علم میں ان سے افضل ہونے کے باوجود ان کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے۔ آج کے درس کا مسئلہ نمبر جی پانچواں مسئلہ، والاولی ان یکون الامام من الخیار، افضل یہ ہے کہ امام کون ہو؟ اولا یہ ہے، زیادہ بہتر یہ ہے کہ امام من الخیار افضل لوگوں میں سے ہو، ان میں سے ہو جو افضل لوگ ہیں۔ کیا دلیل ہے جی اس کی دلیل وہ حدیث ہے جسے امام مسلم روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 673 673، اور راوی حدیث کے ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یؤم القوم اقرأہم لکتاب اللہ، لوگوں کی امامت وہ کرے، لوگوں کا امام وہ بنے جو قرآن کریم کی تلاوت میں سب سے آگے ہو۔ اور یہاں پہ کیا مراد ہے جی؟ یہاں پہ مراد وہ قاری ہے جیسے قاری اللہ کے رسول کے زمانے میں ہوتے تھے۔ کیسے ہوتے تھے؟ جو قاری ہوتا تھا وہ جو صورتیں حفظ کی ہوئی ہیں ان کا حافظ بھی ہے، ان کا عالم اور مفسر بھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف تلاوت کرنا جانتا ہے اور ان آیات کی تفسیر نہیں جانتا۔ نہیں، نبی علیہ السلام کے زمانے کا قاری کیا ہے؟ قرآن کا حافظ بھی، قرآن کا عالم بھی۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ قوم کی امامت وہ کرے جو قرآن پڑھنے میں سب سے آگے ہے۔ فَإِن كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، اور اگر وہ تلاوت کلام پاک میں قرآن لینے کے معاملے میں برابر ہوں تو پھر امامت وہ کرائے جو احادیث کا علم رکھنے کے معاملے میں سب سے آگے ہو۔ دو آدمی ہیں، دونوں قرآن کے قاری ہیں، دونوں قرآن کے عالم مفسر ہیں، پھر دیکھا جائے گا احادیث کے معاملے میں ان میں سے آگے کون ہے۔ فَإِن كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً، اور اگر وہ سنت نبوی کے معاملے میں، احادیث نبویہ کے معاملے میں برابر ہوں، سب لوگ یا دو یا تین یا چار، فَأَقْدَمُهُمْ ہجرہ، پھر نماز وہ پڑھائے گا جو ہجرت کرنے کے لحاظ سے پرانا ہے، جس نے پہلے ہجرت کی ہے مدینہ کی طرف۔ اندازہ کیجئے اسلام میں ہجرت کی کیا اہمیت ہے۔ ہجرت کہاں سے کہاں؟ ہجرت یعنی کہ کافر ملک سے مسلمان ملک کی طرف۔ اور آج کا ہجرت کون سی ہو رہی ہے؟ لوگ مسلمان ممالک سے ہجرت کر کے کہاں جا رہے ہیں؟ کافر ممالک کی طرف۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ چلیں جی،
فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً، اگر وہ لوگ سارے کے سارے کچھ لوگ ہجرت میں بھی برابر ہوں، قرآن میں بھی برابر، حدیث میں بھی برابر، ہجرت میں بھی برابر، فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا، تو پھر نماز وہ پڑھائے گا جو مسلمان ہونے کے لحاظ سے پرانا ہے۔ ایک وہ آدمی ہے جو 5 سال پہلے مسلمان ہوا، ایک وہ جو 10 سال پہلے مسلمان ہوا، تو کون نماز پڑھائے گا؟ جو 10 سال پہلے مسلمان ہوا۔ فرمایا وَلَا يُؤَمَّنَّ الرَّجُلُ فِي سُلْطَانِهِ، کسی آدمی کا امام نہ بنا جائے اس کے سلطان میں، اس کی حکومت میں، اس کی بادشاہت میں۔ یعنی کہ ایک آدمی کسی شہر کا حکمران ہے تو مصلی امامت میں کھڑا ہونا اس کا حق ہے، کو اور اس حق کو استعمال کرنے کی کوشش نہ کرے الا یہ کہ وہ اجازت دے دے۔ وَلَا يَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ عَلَىٰ تَكْرِيمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، کوئی آدمی کسی کے گھر میں جا کر اس کی عزت والی جگہ پہ، اس کی خاص مسند پہ، اس کے بستر پہ نہ بیٹھے مگر اس سے اجازت لے کر۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ مثال کے طور پہ آپ کلاس کی طرف آ جائیں، کلاس میں اس کا مطلب ہے استاد کی کرسی پہ طالب علم کو نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اور مسجد کی طرف آ جائیں، مسجد میں جو ممبر ہے وہ کس کے لیے ہے؟ وہ خطیب صاحب کے لیے ہے، یا جس کو وہ اجازت دیں یا انتظامیہ اجازت دے۔ تو ان تمام امور کو ذہن میں رکھیں گے تو پھر مسائل پیدا نہیں ہوں گے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے حدیث پہ بھی عمل ہوگا اور آپس میں غلط فہمیاں پیدا نہیں ہوں گی۔ اور اگر آپ کسی کے گھر میں جا کر اس کی خاص کرسی پہ، خاص بستر پہ بیٹھ جاتے ہیں اس سے اجازت لیے بغیر، تو چاہے آپ کو منع نہ کرے اس کے دل میں آپ کے خلاف بات آئے گی، اور یہ باتیں آگے چل کر بڑی بن جاتی ہیں، کیونکہ شیطان تو موقع کی طاق میں ہوتا ہے، لڑانے کے لیے تیار بیٹھا ہوتا ہے۔ تو بہرحال اس حدیث سے کیا پتہ چلا پھر کہ امام کون بنے؟ جو کیا ہے؟ افضل ہے، تو بہتر ہے۔ بہتر کس لحاظ سے؟ قرآن کے لحاظ سے۔ اگر قرآن کے لحاظ سے 2 یا 3 آدمی برابر ہیں تو پھر دیکھا جائے گا حدیث کے لحاظ سے کون بہتر ہے۔ اگر اس میں برابر ہیں، قرآن میں بھی حدیث میں بھی، پھر دیکھا جائے گا کہ ہجرت کرنے کے لحاظ سے کون بہتر ہے۔ جب اس میں بھی برابر ہے پھر دیکھا جائے گا مسلمان ہونے کے لحاظ سے کون بہتر ہے۔ لیکن یہ حدیث بتا رہی ہے کہ امام مقرر کرتے ہوئے آپ نے دیکھنا ہے کون بہتر ہے، یہ نہیں کہ جو ملے اس کو آپ امام مقرر کر دیں۔ ان چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ یہاں پہ یہ بات بھی بتا دوں کہ داڑھی موننا جرم ہے، داڑھی موننے والے کو امام مقرر نہیں کیا جائے گا، جبکہ ایسے آدمی موجود ہیں جو داڑھی رکھے ہوئے ہیں۔ مجھے یہیں سے بات یاد آ گئی کہ مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے بہت سی کمپنیوں کے جو کیمپس ہوا کرتے تھے، رہائش گاہیں ہوا کرتی تھی، وہاں جانے کا موقع ملا درس وغیرہ دینے کے لیے۔ تو وہاں پہ ہمارے احباب اردو سپیکنگ لوگ یہ شکایت کیا کرتے تھے کہ دیکھیں جی ہمارا امام انہوں نے مقرر کیا ہوا کس کو؟ فلاں مصری کو، اور مصری دیکھے داڑھی منڈا ہے۔ تو میں نے ان کے اس اعتراض کو معقول جانا، اعتراض تو مناسب ہے ان کا۔ تو میں نے بات کی متعلقہ ذمہ داران سے، وہ کہنے لگے آپ کے یہ اردو سپیکنگ جو لوگ ہیں ان کی داڑھیاں تو لمبی لمبی ہیں لیکن ان کو سورہ فاتحہ پڑھنا بھی نہیں آتی، کیسے ان کو امام مقرر کریں؟ ان کو سورہ فاتحہ پڑھنا بھی نہیں آتی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ تلاوت کلام پاک پہ توجہ دیں اور قرآن درست طریقے سے پڑھیں۔ ایسی غلطیاں نہیں ہونی چاہیے جو غلطیاں قرآن میں کرنا کیا ہے؟ جرم ہے۔
جن کی وجہ سے قرآن کریم کا معنی ہی تبدیل ہو جائے۔ اور اس معاملے میں دلیل وہ حدیث بھی ہے عمر بن سلمہ والی، جس کا بخاری شریف میں نمبر ہے 4302 4302۔ اس حدیث میں کیا آتا ہے آپ جانتے ہیں، یہ حدیث ویسے ابو داؤد شریف میں بھی آئی ہے۔ عمر بن سلمہ وہ صحابی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہماری رہائش ایک ایسے پانی کے اوپر تھی، ایسے چشمے کے اوپر تھی، ایک ایسے کنویں کے اوپر تھی جہاں جو لوگوں کی گزرگاہ تھا۔ لوگ گزر کے مدینہ جاتے تھے، واپس آتے تھے تو ہمارے پاس رکتے پانی کے لیے۔ تو میں اس زمانے میں بکریاں چرایا کرتا تھا، حافظہ میرا بڑا تیز تھا، بچہ تھا، میں ان سے پوچھتا ابھی کدھر جا رہے ہو، کہاں سے واپس آ رہے ہو؟ وہ بتاتے جی نبی کو مل کے آ رہے ہیں علیہ الصلاۃ والسلام۔ میں کہتا کہ اس نے تمہیں کون سا کلام سنایا، مجھے سناؤ۔ وہ سناتے میں زبانی یاد کر لیتا، میں بہت حافظہ میرا بہت تیز تھا۔ کہتے ہیں جب مکہ فتح ہوا تو ہماری قوم بھی کیا ہو گئی، مسلمان۔ میرے والد صاحب بھی گئے اللہ کے نبی کی بیعت کرنے کے لیے علیہ الصلاۃ والسلام، اور کئی دوسرے لوگ بھی گئے۔ تو آپ نے اس موقع پہ کہا تھا کہ تمہاری امامت وہ کرے گا جو قرآن پڑھنے کے معاملے میں سب سے آگے ہوگا۔ اب نماز پڑھنے کی جب باری آئی تو دیکھا گیا تو قرآن پڑھنے کے معاملے میں مجھ سے آگے کوئی بھی نہیں تھا۔ تو پھر مصلی امامت پہ مجھے کھڑا کیا گیا، تو میں ان کو فرض نمازیں بھی پڑھاتا تھا، جنازے بھی پڑھاتا تھا۔ عمر کتنی ہے؟ 7.5 سال۔ عمر کتنی ہے؟ 7.5 سال۔ تو پتہ چلا اس حدیث سے بھی اس مسئلے کا جو امام شوکانی بیان کر رہے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ امام وہ ہو من الخیاری جو افضل ترین لوگوں میں سے ہو۔ یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں۔ یہ موضوع انشاءاللہ جاری رہے گا، اس کے اوپر گفتگو جاری رہے گی انشاءاللہ، اور آئندہ درس میں یہی موضوع شروع کریں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔